على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون تخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ لوگ آپس میں دوست ضرور ہیں اور تم میں سے جو انہیں دوست بناتا ہے وہ یقیناً انہی میں سے ہیں۔ بے شک اللہ ظالمون کی رہنمائی نہیں کرتا، بس آپ دیکھتے ہیں کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ ان میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ہم پر کوئی گردش نہ پڑے۔ سو قریب ہے کہ اللہ فتح دے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کریں، پھر یہ لوگ اپنے اندر چھپائے ہوئے نفاق پر نادم ہوں گے۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔
برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات برائے خوشنودی حضرت ابو طالب علیہ السلام بآواز بلند صلوات ولی ہے رحمت حق زیر دامان ابو طالب ولی ہے رحمت حق زیر دامان ابو طالب سمر میں اور میرے ماں باپ والے ابو طالب الہی آبرو رکھ لیجیو ایمان والوں کی الہی آبرو رکھ لیجیو ایمان والوں کی یہ دنیا کر رہی ہے ذکر ایمان ابو طالب ولی ہے رحمت طوفان حوادث سے گزرنا سیکھو طوفان حوادث سے گزرنا سیکھو دنیا جو ڈبوئے تو ابھرنا سیکھو لو عزم حسینی سے عمل کی تعلیم لو عزم حسینی سے عمل کی جینے کی تمنا ہے تو مرنا سیکھو طوفان حوادث سے درود بھیجیے محمد جل کے دل سجدے میں جھکتے ہیں خدا کے سامنے جل کے دل سجدے میں جھکتے ہیں خدا کے سامنے ان کے سر جھکتے نہیں جور و جفا کے
میں جھکتے ہیں خدا کے سامنے، میں تصور میں ہوں شاہ کربلا کے سامنے، مدعی ہے دست مدعا کے سامنے، جن کے دل سجدے میں جھکتے ہیں خدا کے سامنے، کس کو نسبت زمین نے کربلا سے کربلا ہی کربلا ہے، کربلا کے سامنے، کربلا ہی کربلا ہے، کربلا کے سامنے، جن کے دل سجدے میں جھکتے ہیں خدا کے سامنے، اپنا خون دے کر انہیں شبیر نے حل کر دیا، جو مسائل تھے علی مرتضیٰ کے سامنے، جن کے دل سجدے درود بھیجئے محمد علیہ میں جھکتے ہیں خدا کے سامنے، جب میسر ہے غمیں سب کچھ بفیض پنجتا، ہاتھ کیوں پھیلائے ہم غیر خدا کے سامنے، جن کے دل سجدے میں جھکتے ہیں خدا کے سامنے، چند آنسو چاہیے آنکھوں میں عشق حسین، پیش ہونا ہے مجھے خیر الورا کے سامنے، جن کے دل سجدے میں جھکتے ہیں خدا کے سامنے، دیکھتے ہیں شاہ کے حسرت سے قاسم کی طرح، دیکھتے ہیں شاہ کے حسرت سے قاسم کی طرح، لا رہی ہے ماں انہیں دولہا بنا کے سامنے، جن کے دل سجدے میں جھکتے ہیں خدا کے سامنے، فروا سے کہیں کیا سوچتے ہیں شاہدی، کیسے رکھ دیں لاش کی گٹھڑی بنا کے سامنے، جن کے دل سجدے میں جھکتے جناب سمر شنگ آبادی کی درجات کی بلندی کے لیے باواد بلند صلوات، فاتحہ نظر شہداء کربلا و سورہ۔
ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ تمام ارواح مومنین و مومنات مسلمات شہدائے ملت جعفریہ بالخصوص جناب الحاج علی متقی جعفری ابن حفاظ حسین، نثار بانو بنت علی حسن، ذاکرہ اہل بیت محترمہ ثقیف فاطمہ، ذاکرہ اہل بیت محترمہ بلقیس سلطانہ، خورشید فاطمہ بن دختران علی متقی جعفری صاحب اور شبر بھائی اور دیگر تمامی ارواح مومنین و مومنات مسلمات، حضرت سمر شنگ آبادی ابن اسد اللہ جعفری اور تمامی ارواح مومنین و مومنات مسلمات کو اس میں شامل کریں۔ حسین جاتے قاسم کی لاش اٹھانے کو، حسین جاتے ہیں قاسم کی لاش اٹھانے کو، دل شکستہ پہ گھور زخم کھانے کو، ایک اور منزل صبر و رضا بڑھانے کو، جگر کے ٹکڑے بیاباں سے چن کے لانے کو، جگر کے ٹکڑے بیاباں سے چن کے لانے کو، نہیں کہ رحلت قاسم کا کچھ ملال نہیں، لرز رہے ہیں قدم دل مگر نڈھال نہیں، لرز رہے ہیں قدم دل مگر نڈھال نہیں، بڑے جو غیظ میں شبیر سوئے فوج جفالی کی دیکھنے کے کر دیا برپا، ادھر کو مڑ گئے گھوڑے جدھر کو رو اٹھا، بڑا تھا بھاگتی فوجوں کی راہ میں لاشا، بڑا تھا بھاگتی فوجوں کی راہ میں لاشا، کیا جو پھر کے سواروں نے رخ سوئے قاسم سے گھوڑوں کے پامال ہو گئے قاسم، سمو سے گھوڑوں کے پامال ہو گئے قاسم، قریب لاشہ قاسم جو پہنچے سروردی، تو ایسے حال میں آیا نظر وہ جس میں ہنسی، کہ تھوڑی دیر تو آئی سکا نہ دل کو یقین، کہیں تھا کچھ لہوا جس میں دست و پاتے، کہیں تھا کچھ لہوا جس میں دست و پاتے، کہیں ایک آغا بھر کے شہیدی زمین پہ بیٹھ گئے، جہاں کھڑے تھے لرز کر وہیں پہ بیٹھ گئے، جہاں کھڑے تھے لرز کر وہیں پہ بیٹھ گئے، لبوں پہ صبر کی بندش تھی، دل میں حشر بپا، اٹھائے بڑھ کے زمین سے کٹے ہوئے اعضاء، نہ جانے کیسے تنے منتشر کو جمع کیا، ابا میں رکھ کے اٹھایا جنازہ قاسم کا، ابا میں رکھ کے اٹھایا جنازہ قاسم کا، لرزتے ہاتھوں پہ جیسے پہاڑ اٹھائے ہوئے چلے حسین، سوئے خیمہ سر جھکائے ہوئے چلے حسین،
سوچتے جاتے تھے دل میں سبت نبی میں جب چلا تھا تو خیمے کے در پہ تھی بھابھی حرم میں پہنچوں گا جب لے کے لاش قاسم کے بجائے لاش وہ دیکھیں گے خون بھری گٹڑی بجائے لاش وہ دیکھیں گے خون بھری گٹڑی سر کو دیکھ کے یوں پائے مال کیا ہوگا اے خیر حال میرا ماں کا حال کیا ہوگا اے خیر حال میرا ماں کا حال کیا ہوگا حرم میں پہنچے تو دیکھا کہ حشر ہے برپا بلک رہی ہے سکینہ خاموش ہے کبرا تڑپ کے مانے سوئے لاشہ پسر دیکھا تڑپ کے مانے سوئے لاشہ پسر دیکھا جگر کو تھام کے بولے یہ کیا ہوا بھیا میں یہ تو جانتی تھی سر کٹائیں گے قاسم یہ کیا خبر تھی کہ یوں پس کے آئیں گے قاسم یہ کیا خبر تھی کہ یوں پس کے آئیں گے قاسم ابھی تو سینے میں پہلا ہی زخم تازہ تھا حسین کی لاش پہ بھی تیر آئے تھے بھیا یوں تو پورا ہی کلبہ نبی کا سید جفا تمہارے بھائی سے لے کے ہے کوئی خاص گلا مگر جو تھی بھی شکایت تو مشتبہ کی تھی تم ہی کہو میرے قاسم نے کیا خطا کی تھی کہا امام نے بھابھی نہ کیجئے اس کا ملال ہوا شہیدوں میں ممتاز آپ کا یہ لاش نہیں ہے قسمت قاسمی جسم کا یہ حال ہماری لاش بھی ہوگی اسی طرح پامال وہی ہماری بھی ہوگی جو ان کی حالت ہے حسین ہو کے حسن سب کی یہ قسمت ہے خدا کا شکر کرو لاش قاسم آ تو گئی ہماری لاش تو لائے کبھی نہ رن سے کوئی پھر اس پہ ہوگا یہ طرفہ ستم بھی ہے بھابھی چلے گی لباس بدن بھی فوج شقیق چلے گی لباس بدن بھی فوج شقیق جھلستی ہوگی ہوا دھوپ بھی کڑی ہوگی ہماری لاش یوں ہی گشت میں پڑی ہوگی جھلستی ہوگی ہوا دھوپ بھی کڑی ہوگی ہماری لاش یوں ہی گشت میں پڑی ہوگی حسین لے جاتے ہیں قاسم تمام مومنین کی حاجات روائی کے لیے اور تاجیل ظہور امام زمانہ کے لیے بآواز بلند صلوات پر محمد والے محمد صلوات پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ
اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، اس چھوٹے سے سن میں یہ ستم میں نے اٹھائے، اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے، خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے، میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے، میں بن گئی باداس لئی نو کا نشانہ، پیاسی ہے سکینہ، اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکر، کہتا تھا نہیں دوں گا میں فوجوں کو پلا کر، جب شمر لئی کر چکا سیراب وہ لشکر، دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمین پر، تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا، پیاسی ہے سکینہ، اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، ایک رسی میں ہم سب کے گلے باندھ کے ادا کرتے ہوئے تشہیر چلے جانب کوفہ، اور اس پہ مصیبت یہ تھی قد چھوٹا تھا میرا، اٹھتی تھی جو پھپھیاں تو گلا کھچتا تھا میرا، گردن کا میرے زخم چچا دیکھنے آنا، پیاسی ہے سکینہ، اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، ایک جام ہوا شام میں غریباں میں میسر، وہ کوزہ میں رکھ آئی تھی اصغر کی لحد پر، تھا مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا دلبر، شرمندہ میں ہو جاتی چچا پیاس بجھا کر، اب اپنے ہی ہاتھوں سے میری پیاس بجھانا، پیاسی ہے سکینہ، اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، جس روز سے اصغر کو ملا بابا کا سینہ، اس روز سے اموں نہیں سو پائی سکینہ، اس حال میں جاؤں گی میں کس طرح مدینہ، آ جائے مجھے موت ہے کس کام کا جینا،
جاگی ہوں بہت آ کے چچا مجھ کو سلانا، پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ گھر لوٹ کے جاتے ہیں ہر ایک شام پرندے، قسمت میں لکھی ہیں میری زنداں کے اندھیرے، کب تک میں جیوں گی یوں ہی اشکوں کے سہارے، لگتا ہے کہ مر جاؤں گی اب دور وطن سے، ہوگا نہ میسر مجھے گھر لوٹ کے جانا، پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ انور عباس سے آئی میں بھول نہیں سکتا، سکینہ میری لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصقه الذي لا أجل ممدود، الصلاة والسلام على الردد المستمد مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وعلى الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم الدين في قرآن الكريم بسم الله لم يلد ولم يكن له كفوا سورہ مبارکہ توحید۔ پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں اس کی رحمت کے ساتھ۔ صلوات پڑھیں گے محمد وعلی محمد۔ یقیناً یہ باران رحمت کی آوازیں، یہ صدائیں اس ذکر الہی میں ہماری ممد و معاون ہیں، اور کسی طور بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہمارا ذہن سوائے اللہ کے کہیں اور نہیں جائے گا، لہٰذا انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ میں بھی اپنے بیان کو بغیر اثر قبول کیے ہوئے، اور آپ بھی انشاءاللہ اپنی سماعتوں کو بغیر کسی اثر کو قبول کیے ہوئے، ہم ویسے متاثر کرنے والوں میں سے ہیں، متاثر ہونے والوں میں سے نہیں ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والا۔ یقیناً یہ بات مشکل ضرور ہے جو میں نے کی ہے، لیکن کرنے کی بھی ہے، اور تفسیر بھی ان کے ذریعے سے سنی جاتی ہے کہ جو لا یمسہ الا المطہرون کا مصداق ہے۔
قرآن کو سوائے صاحبان طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا۔ آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں۔ مس سے مراد مس بدنی نہیں ہے، بلکہ مس سے مراد مس فہمی ہے، مسیح ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے، مگر فہم قرآن وہ سوائے صاحبان طہارت کے کوئی اسے مس نہیں کر سکتا۔ جب تک ظرف پاک نہیں ہوگا، پاک مظروف اس میں جگہ نہیں پائے گا۔ لہذا ان سے بیان سن رہے ہیں ہم، ان کا پیغام سن رہے ہیں ہم کہ جن کے گھر قرآن نازل ہوا، جن کے قلب پر قرآن نازل ہوا، اور وہ وجود ممکن الوجود میں اور وجودوں میں جو ممکن وجود ہے اس میں سب سے بڑا وجود سرکار کا ہے۔ نبی سے زیادہ کسی کا بڑا وجود نہیں ہے، اور بلکہ اگر اللہ نے خالق اور مخلوق کا رشتہ نہ رکھا ہوتا تو اپنے حبیب کو تو اپنے ساتھ ایسے رکھتا ہے کہ معرفت سے خالی لوگوں کے لیے شبہ ہی شبہ ہے، شبہات ہی شبہات ہیں۔ لہذا ہم ان کے دروازے پر اور سورہ مبارکہ توحید کی تفسیر پر غور کرنے کے لیے آج پھر 7ویں منزل میں داخل ہو رہے ہیں۔ قل هو اللہ احد، سورہ کا آغاز قل سے ہو رہا ہے۔ کسی بھی مفہوم کو روشن کرنے کے لیے اس کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ ثبوت کا ہے اور ایک طریقہ اثبات کا ہے۔ پھر مجھے تسلی دیجئے کہ فلسفہ اور منطق جو اس دفعہ کچھ ذرا زیادہ ہو رہا ہے، آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں اور آپ کی حمایت کا شکر گزار ہوں، ورنہ اگر 8-10 لوگوں نے بھی رستے میں ٹوک دیا ہوتا تو میں اپنا مضمون ہی بدل لیتا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ ہر مفہوم کے بیان کے لیے دو رستے ہیں، ایک ثبوت، ایک اثبات۔ یہ ظاہراً ایک ہی خاندان کے الفاظ ہیں مگر دونوں میں بہت فرق ہے۔ جب تک بات مجھ پر روشن نہیں ہوگی اس وقت تک میں آپ پر روشن نہیں کر پاؤں گا۔ جب تک بات آپ پر واضح نہیں ہوگی آپ مجھ پر واضح نہیں کر پائیں گے۔ وہ جو خود انسان پر کسی چیز کا، کسی مفہوم کا روشن ہونا ہے اسے ثبوت کہا جاتا ہے، اور جب وہ بیان کرتا ہے تو اسے اثبات کہا جاتا ہے۔ یہ مختصر ترین تعریف ہے ثبوت اور اثبات کی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ پہلے مفہوم مجھ پر واضح ہو، لہذا یہ مرحلہ ثبوت ہے، اور پھر میں واضح کروں یہ مرحلہ اثبات ہے۔ بہت سارے مجلس میں طالب علم بیٹھے، ہم سب طالب علم ہیں، بعض اساتذہ اپنی کلاس میں اپنے طالب علموں کو، شاگردوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اور ان کی بات روشن نہیں ہو رہی ہوتی، طالب علم کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، اور اگر اچھے اسکول، اچھے تعلیمی ادارے ہوں تو اس تعلیمی ادارے کے ذمہ دار سے کہا جاتا ہے کہ جی استاد بدل دیجئے ہمارا، ان کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میرے ایک بزرگ استاد تھے، ان کا فرمانا تھا کہ اگر کوئی استاد سمجھا نہیں پا رہا تو مانو کہ وہ سمجھا بھی نہیں ہے۔ جی اگر اس نے سمجھ لیا ہوتا تو وہ سمجھاتا۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ مولانا نہیں، ایک آدمی سمجھ لیتا ہے مگر اس کے پاس الفاظ نہیں ہوتے، اس نے بات تو سمجھ لی مگر وہ سمجھا نہیں پا رہا کیونکہ اس کے پاس الفاظ نہیں ہے، خطابت نہیں ہے، بیان نہیں ہے، روش تقریر اس کے پاس نہیں ہے، روش خطابت اس کے پاس نہیں ہے، اس لیے وہ بات سمجھا نہیں پا رہا۔ لیکن نہیں عزیزو، انسان کے لیے بیان زبان نہیں ہوتی، بلکہ زبان تو بیان میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ دقت چاہوں گا، زبان بیان میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ لہذا سرکار فرماتے ہیں کہ کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو اللہ کی طرف بغیر زبان کے بلاؤ۔ یا اللہ، بغیر زبان کے؟ صلوات پڑھ لیں اور نبی اور آل
مکمل مکمل انسان کا وجود، اس کا انداز، اس کا وجود پکار کے بتائے گا کہ اس کے پر یہ بات روشن ہے جو بات مجھے سمجھانا چاہ رہا ہے۔ آغاز سورہ ہو رہا ہے قل، قل، قاف لام، قل، کہہ دو۔ قل مقام ثبوت سے مقام اثبات کے سفر کو کہا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا ہی نہیں ہے کہ میرے وجود کو سمجھاؤ۔ وجود الہی اتنا روشن ہے، وجود پروردگار اتنا واضح ہے کہ نہ قرآن میں اللہ نے اپنے وجود پر دلیلیں دی ہیں، نہ مصطفیٰ سے کہا ہے کہ تم یہ کہو کہ میں ہوں۔ تم تو بس انہیں یہ بتاؤ کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، میں یکتا اور تنہا ہوں۔ کیونکہ جتنے بھی افراد، یہ جملہ میں کہہ چکا ہوں، یہ مفہوم میں کہہ چکا ہوں، جتنے بھی معاشرے میں افراد ہیں سب کے پاس اللہ کے ہونے کی دلیل ہے۔ وہ بڑے سے بڑا دانشور ہو، وہ فلسفے کا استاد ہو، یا وہ ککڑی بیچنے والا اور ٹھیلا لگانے والا اور جوتیاں بنانے والا اور جس کو اپنا نام بھی نہ لکھنا آتا ہو، وہ اللہ کو مانتا ہے کہ اللہ ہے۔ جو نیچر کو مانتے ہیں، جو فطریات کو مانتے ہیں، جو مادے کو مانتے ہیں، وہ بھی کسی کو مبدا مانتے ہیں، وہ بھی کسی کو آغاز مانتے ہیں، وہ بھی کسی کو مانتے ہیں کہ یہاں سے بات شروع ہوئی ہے۔ کیا خوب کہا ہے ایک استاد عارف نے، ایک عارف استاد نے، کہ جو لوگ کسی کو بھی آغاز مان لیتے ہیں وہ زیادہ معتبر ہیں یا جو خالق عقل کو آغاز مانتے ہیں؟ بھی ہو کہ کوئی پہلے ہے، کوئی شروعات ہوئی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ جس سے بات شروع ہوئی ہے اس کا تمہیں کوئی عطا پتہ نہ ہو، اور جو تمہیں اس کا پتہ بتا رہا ہے، یعنی سرکار کی ذات، یعنی ائمہ اہل بیت کی ذات، ان کے ہاں عقل اور فہم اس درجے پر ہو؟ جو ایسے صاحبان عقل ہو ان کا بنانے والا خود عقل ہوگا، خود وجود عقل ہوگا۔ لہذا مرحلہ ثبوت پر اللہ نے اپنے حبیب سے نہیں کہا کہ وہ جو تمہیں پتا ہے نا اللہ، وہ جو تم پر ثابت ہے، وہ جو مرحلہ ثبوت سے تم جس سے گزر چکے ہو، قل، وہ بتا دو انہیں، وہ اللہ بتا دو انہیں۔ اب وہ اللہ کیا ہے؟ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو ہو اللہ۔ اب ہوا کہہ کر بھی تمہیں بھی ثابت ہے وہ اللہ، اشارہ وہ اللہ، تاکہ تم اپنے ذہن میں ٹٹولو، اپنے دماغ میں ڈھونڈو، اپنے من میں ڈھونڈو کہ وہ اللہ کون ہے۔ وہ جب اپنے اندر سے تم آواز نکالو گے کہ کوئی اللہ ہے، تو پھر وہ اللہ کون ہے؟ احد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ہمتا نہیں ہے۔ اب احدیت کے اوپر گفتگو سے پہلے میں تھوڑا سا ہوا پر بھی بات کرنا چاہوں گا۔ ہوا، عرفاء کرام، صوفیاء اعظام اس کلمے کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اہل دقت بیٹھے ہیں، سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، سیاستدان تشریف فرمائے، ہوا، ہو بھی کہتے ہیں یہ عرفاء اور صوفی، یہ باقاعدہ اس کا ورد اور ذکر بھی کرتے ہیں۔ جناب جعفری صاحب نے چھت تو مضبوط بنوائی ہے نا، اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ۔ وہ کہیں تو میں ذرا مختصر کر دیتا ہوں مجلس میں۔ جی کیا فرماتے ہیں؟ بھائی ذرا مختصر کر دیجئے، دقت چاہوں گا۔ ہوا، ہو، جنگ بدر میں مولا کائنات کی فتح آپ کو ذہن میں رہے۔ 18 بڑے سردار مارے، جس میں سے 13 خود اکیلے علی نے مارے، یعنی پورے لشکر نے 5 سردار مارے۔ ابن حارث نامی ایک بہت بڑا سردار تھا جنگ بدر میں، جب وہ میدان میں آیا نا
تو سرکار دو جہاں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا شروع کی، یا اللہ میری قوم کو، میری امت کو اس شریر سے، اس شر سے محفوظ فرما۔ مولا علی نے نبی کی یہ دعا سن لی کہ نبی اللہ کی بارگاہ میں ابن حارث کے شر سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں۔ مولا برق کی مانند میدان میں اترے، اسے مار کر واپس آ گئے۔ جنگ چلتی رہی، سرکار نے کچھ دیر بعد کہا یہ ابن حارث نظر نہیں آ رہا، تو مولا دور فاصلے پہ کھڑے تھے، آواز دے کر کہا یا رسول اللہ میں نے اسی وقت اسے مار دیا تھا۔ جنگ احد میں مولا کائنات کی بہادری و شجاعت، جنگ خیبر میں مولا کائنات کا انداز، اور کون سی جنگ ایسی ہے؟ لہذا تمام عالم اسلام کا، تمام مسلمانوں کا اس بات پر بہت سارے اتفاقات میں سے اس بات پر اتفاق، تبل اسلام بسیف علی، اس کی تلوار کی وجہ سے امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ اے فرزند امام، اے فرزند رسول، فرمائیے علی بن ابی طالب کی کامیابیوں کے راز، کامیابیوں کا راز کیا تھا؟ تھک کر نہیں سنیں گے، عقیدہ توحید ہے، صبح کا وقت ہے، رحمت الہی کے ساتھ ہے۔ مولا علی کی کامیابیوں کا راز کیا تھا؟ فرمایا جنگ بدر میں، شب جنگ بدر، جنگ بدر، لیلۃ الغزوۃ البدر، وہ جو رات آئی تھی کہ کل صبح جنگ بدر ہونی، اور پہلی جنگ ہے مسلمانوں کے اعلان اسلام کے بعد سرکار دو جہاں پہ جو جنگ مسلط کی گئی، سرکار پہ جو حملہ ہوا، نبی نے تو کوئی جنگ بھی نہیں لڑی نا، یہ تو آپ پر واضح ہے، سرکار کوئی جنگ لڑنے نہیں گئے، سرکار نے دفاع کیا ہے۔ اور نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے کہ نبی نے کبھی پہل نہیں کی جنگ کرنے میں، جس کی موٹی دلیل یہ ہے کہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ مدینے کے قریب ہوئی ہیں، مکے کے قریب نہیں ہوئی۔ یہ حملہ کرنے آتے تھے اور سرکار تو شہر سے باہر نکل کر اپنا دفاع کرتے تھے۔ تو فرمایا لیلۃ بدر، شب جنگ بدر، حضرت خضر سے میرے مولا علی کی ملاقات ہوئی، مناجات کر رہے ہیں، مصلی پہ بیٹھے ہیں۔ اچھا یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ آج بھی عرفاء اور صوفیاء کرام کچھ وظائف، کچھ اوراد، کچھ اذکار، کچھ ریاضتیں کرتے ہیں، کچھ ذکر پڑھتے ہیں، کچھ نفس کشی کی مراحل سے گزرتے ہیں حضرت خضر سے ملنے کے لیے۔ اور بہت سے لوگ دعویٰ کر بیٹھے اور بہت سے لوگوں نے اس کو چھپایا ہے، اور حضرت خضر سے ملاقات کے واقعات، کیونکہ اللہ کے 4 نبیوں میں سے ایک نبی حضرت خضر ہے جو زندہ ہیں، اور حضرت خضر کے بارے میں میرے جوانوں کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ صاحب شریعت ہونے کے باوجود حضرت خضر کے شاگرد ہیں، جبکہ حضرت خضر صاحب شریعت نہیں ہے، اولو العزم نبیوں میں سے نہیں ہے۔ قرآن مجید سورہ بقرہ، حضرت موسیٰ نے جا کر کہا حضرت خضر سے کہ مجھے آپ اپنا شاگرد بنائیں گے، تو کیا کہا حضرت خضر نے؟ تم میں صبر نہیں ہے، لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ رہنے پر صابر نہیں ہو، تم میرے ساتھ چل نہیں پاؤ گے۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ میں صبر کروں گا، برداشت کروں گا۔ پورا قرآن کا قصہ میں اس کی طرف سے اشارہ کر رہا ہوں تاکہ اصلی مطلب کی طرف میری بات روشن ہو جائے۔ ساتھ چلے، کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے یہ کیا کیا آپ نے؟ حضرت نے فرمایا میں نے کہا تھا نا تمہیں صبر نہیں ہے۔ کچھ اور آگے بڑھے، ایک جوان کو قتل کر دیا۔ کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا میں نے تم سے کہا تھا اب تم واپس جاؤ۔ کہا نہیں اب نہیں پوچھوں گا۔ ایک گرتی ہوئی دیوار کو دونوں نے مل کر سیدھا کیا، اس کی تعمیر کر دیا۔ کہا یہ کس کی تھی؟ کہا اس سے تم نے سوال کیوں کیا؟ تمہیں صبر نہیں ہے، اب میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ تیسرے مرحلے کے بعد حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کو ساتھ نہیں رکھا۔ عزیزان گرامی ذرا محسوس کیجئے گا، نبیوں میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم، رسولوں میں سب سے پہلے رسول حضرت نوح، اماموں میں سب سے پہلے امام حضرت ابراہیم، دقت چاہوں گا، اور ولیوں میں سب سے پہلے ولی حضرت خضر، صاحب ولایت نبی ہیں، جنہیں یہ اختیار ہے جسے چاہیں مار دیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد
اور پھر جواب دیا انہوں نے کہ میں نے یہ دیوار سیدھی کیوں کی اور میں نے یہ جوان کیوں قتل کیا اور میں نے کشتی میں سوراخ کیوں کیا، اور پھر حضرت موسیٰ کو تعلیم دی. تو حضرت موسیٰ جیسے حضرت خضر کے شاگرد ہیں. اب اس میں جو علمی اور پیچ و خم ہے اور بحث اور مباحثے میں اس سے گریز کر رہا ہوں. حضرت خضر شب لیلۃ البدر، مولا کائنات سے حضرت خضر کی ملاقات، اور کہا اے اللہ کے نبی خضر، کل سے جہاد کا آغاز ہے، آپ مجھے کوئی ایسا ذکر بتائیے کہ جو میں ذکر پڑھوں تو میں ہر میدان جہاد میں کامیاب رہوں. تو اب میرے مولا باقر فرماتے ہیں کہ حضرت خضر نے یہ ذکر علی کو تعلیم دیا، یہ ذکر علی کو بتایا. اور وہ ذکر کیا ہے؟ یا ہوا من لا ہوا الا ہوا. صلوات پڑھے محمد والے. قل هو اللہ، قل هو اللہ احد. ذہن میں رہے ہوا اللہ کا ظہور جس نام سے ہوتا ہے وہ ہے صفت ربوبیت، اور اللہ کی غیبت جس نام سے ظاہر ہوتی ہے وہ ہے اس کا نام ہو. اور کبھی کبھی تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ اللہ اس ہو میں واو بھی گرا دیتا ہے، صرف ہاں، اتنا غیبت میں چلا جاتا ہے. میرے حبیب کہہ دو وہ اللہ احد ہے، وہ اللہ احد ہے. حضرت آدم فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے میرے وجود میں اپنی روح ڈالی اور مجھے نظر آنے لگا اور مجھے سمجھ میں آنے لگا اور میں نے دیکھنا شروع کیا، تو میں نے بیت المعمور کے، دیکھیں جیسے خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں نا، مربع ہے نا خانہ کعبہ، ایسے ہی بیت المعمور بھی مربع ہے. اور یہ بھی آپ پر روشن ہے کہ اگر ہم جہاز میں نماز پڑھیں گے تو کس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے؟ ہم قبلے کی جانب نماز پڑھیں گے تو قبلہ تو زمین پر ہے، تو زمین سے لے کر بیت المعمور تک پوری فضا قبلہ ہے. جہازوں میں اور سفروں میں نماز قضا نہ کریں. بعض لوگ سمجھتے ہیں وہاں معاف ہو گئی، زمین سے اوپر ہو گئے تو نماز معاف ہو گئی. نہیں، وہاں بھی نماز واجب ہے، وہاں بھی نماز پڑھنی ہے. اور افسوس ہوتا ہے بعض احباب حج سے اور زیارتوں سے لوٹ رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کام جہاز میں بیٹھ کے یہ ہوتا ہے نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں. وہاں تو خوب پکے نمازی ہو جاتے ہیں 1 ہفتے 10 دن 20 دن 40 دن کے لیے، لیکن جہاز میں بیٹھ کے پہلا ہی کام جو برا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے نماز قضا ہو رہی ہوتی ہے. تھکے ہوئے اتنے ہوتے ہیں کہ سب کو ایسی گہری نیند آتی ہے کہ نماز فجر بھی قضا اور معلومات نماز ظہر بھی قضا. اور پھر بعض لوگ جان چھڑانے کو کہتے ہیں جی جہاز میں کہاں نماز پڑھیں گے؟ مکمل فضا کے قبلہ ہے، خانہ کعبہ سے لے کر بیت المعمور تک یہ پوری فضا قبلہ ہے، اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے. تو جیسے خانہ کعبہ کے 4 گوشے ہیں ایسے ہی بیت المعمور کے بھی 4 گوشے ہیں. حضرت آدم فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ نے میرے اندر اپنی روح ڈالی تو میں نے بیت المعمور پر 4 کلمے لکھے ہوئے دیکھے، اور ان 4 کلموں کو 4 ہستیاں اپنی زبان پر دہرا رہی تھی. ایک کلمہ میں نے لکھا ہوا دیکھا سبحان اللہ ہے، دوسرا دیکھا والحمد للہ ہے، تیسرا دیکھا ولا الہ الا اللہ ہے، چوتھا دیکھا واللہ اکبر. صلوات پڑھ لیں تسبیحات 4. مجلس کو طولا نہیں کروں، ایک صلوات پڑھنے ذرا محمد. توجہ کر لی آپ نے؟ مجھے تھوڑی سی تسلی ہو گئی کہ جو احباب باہر ہیں اگر وہ اندر آ سکتے ہیں تو تھوڑی جگہ سب ماسک لگائے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس وبا سے سب محفوظ رہیں گے. اگر کوئی اور بھی اندر بھیج سکتے ہیں جعفری صاحب احباب کو تو انہیں اندر بھیج دیجئے. ایک صلوات پڑھ لیجیے رحمہ اللہ. اس طرف آ جائیے، اس طرف آ جائیے. ایک صلوات اور پڑھ لیجیے.
ایک اور صلوات نبی کی ذات پر پڑھیں۔ کوشش کریں ماسک لگائے رہیں اپنے چہرے پر تاکہ آپ کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ ہو۔ ایک صلوات اور نبی کی ذات پر پڑھیں۔ جزاک اللہ۔ فاروق بھائی مضمون عقیدہ توحید اور سورہ مبارکہ توحید کی تفسیر فرماتے ہیں میں نے چاروں کونوں پر، چاروں گوشوں پر یہ تسبیحات اربع سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیحات اربع میں نے لکھی ہوئی چاروں گوشوں پر دیکھی۔ اب ذرا سنیے گا، روایت پوری سناؤں گا میں اب، آپ تو مجھے اور تھوڑا سا تسلی ہو گئی ہے میرے مولا حضرت۔ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں آخری نبی خاتم الانبیاء ہمارے نبی کے بارے میں حضرت آدم فرماتے ہیں ان کی زبان مبارک پر عالم ملکوت میں جو ذکر رہتا تھا وہ رہتا تھا سبحان اللہ، اور علی کی زبان پہ ذکر رہتا تھا والحمدللہ، اور حسن مجتبیٰ کی زبان پہ ذکر رہتا تھا لا الہ الا اللہ، اور حسین کی زبان پہ ذکر ہوتا تھا واللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا ذکر حسین اپنی زبان پہ دہراتا۔ میں نے ان پنجتن کے انوار کو وہاں ذکر کرتے ہوئے دیکھا ہے، انوار پنجتن۔ ہوا ہو، قل کہہ دیجئے، ہوا وہ اللہ، احد احد ہے، اللہ احد ہے یا اللہ واحد ہے؟ سورہ توحید پڑھ کے تو اب احد کہہ رہے ہیں، سورہ کہف کی آخری آیت میں سنا دیتا ہوں آپ کو۔ ارشاد ہو رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے، انما الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ الہ واحد ہے۔ تو یہ بھی تو قرآن ہے، دقت چاہوں گا بڑی عنایت۔ اللہ احد ہے یا اللہ واحد ہے؟ پہلے تو یہ طے کر لیجئے کہ اللہ کے بارے میں قرآن میں احد کا لفظ بھی ہے اور واحد کا لفظ بھی ہے، مگر معیار معرفت الہیہ احدیت سے جڑا ہوا ہے یا واحدیت سے جڑا ہوا ہے؟ میں اور اپنی بات کو روشن کرتا ہوں، اپنی بات کو اور بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور آپ سے دعا لینی ہے، آپ کو پڑھانا اور سکھانا مطلب نہیں ہے۔ ارسطو سے پوچھا گیا کہ مل واحد، واحد کی تعریف کیا ہے، واحد کسے کہتے ہیں؟ تو کہنے لگے احد الاثنین، دو کے ایک کو، دو کو ذہن میں رکھو، اس کے ایک کو واحد کہتے ہیں۔ اور پوچھا گیا کہ دو کسے کہتے ہیں؟ تو کہنے لگے نصف الاحد، ایک کے آدھے کو۔ بھائی تھک گئے ہیں آپ تو، کہنے لگے ایک کا آدھا کرو تو یہ دو ہیں، اور دو کو ایک کر دو تو یہ ایک ہے۔ یہ انداز احد اور واحد کے اندر عزیزان گرامی کیسے میں اپنے دیکھیے، اگر واحد کا لفظ استعمال ہوگا، ایک اور مثال عرض کرتا ہوں ان بچوں کے لیے، کہتے ہیں ما فی البیت واحد، گھر میں ایک آدمی نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ اگر مجھ سے کوئی کہے کہ ما فی البیت واحد، گھر میں ایک آدمی نہیں ہے، تو ایک سے زیادہ ہے نا؟ اور اگر کہا جائے ما فی البیت احد، گھر میں ایک آدمی بھی نہیں ہے، جب لفظ احد استعمال ہوگا تو یہ نفی وجود ہے،
اور اگر واحد کا لفظ استعمال ہوگا تو اثبات وجود ہے. واحد کے ساتھ اثنین ہے، ثالث ہے، رابع ہے، خامس ہے. لفظ واحد کے ساتھ گنتی شروع ہو جائے گی اور لفظ احد کے ساتھ گنتی نہیں ہے. اب اللہ احد ہے یا واحد ہے؟ قرآن میں واحد کا لفظ بھی آیا ہے، قرآن میں احد کا لفظ بھی آیا ہے. کل کی مجلس یا اس سے گزشتہ مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ جب میرے معصوم سے پوچھا گیا کہ سورہ اخلاص کے بارے میں فرمائیں کہ سورہ اخلاص کیا ہے، تو حضرت نے فرمایا سیاتی قوم فی امت رسول اللہ کی امت میں ایک زمانہ، ایک قوم، ایک وقت امت پر ایسا آئے گا کہ اس امت میں قوم متعمقون، گہری سوچ رکھنے والے مسلمان ہوں گے. اللہ نے سورہ توحید دقت کرنے والے اور گہری سوچ رکھنے والوں کے لیے نازل کیا ہے. نبی کے زمانے کے لوگوں کو شاید بہت بڑی تعداد کو یہ سورہ توحید نہیں، بعد والوں کو زیادہ سمجھ میں آئے گا. تو یہ احد سورہ توحید کے اندر، واحد سورہ کہف کے آخری آیت کے اندر. دقت چاہوں گا، قرآن نبی پر 23 برس میں نازل ہوا مگر ہے قیامت تک کے لیے. قرآن کے پاس وقت بہت کم ہے، کم وقت میں بڑی طویل مدت کے پیغام نازل کرنے. جب واحد کا لفظ استعمال کیا سورہ کہف کی آخری آیت میں تو 365 الہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، وہ 365 ہیں یہ بھی تو ہے. اور جب لفظ احد استعمال کیا تو سب کا انکار کر کے کہا اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. معیار قرآن ہر سطح کے انسان کے لیے نازل ہوا ہے. اس میں ان لوگوں کے لیے بھی نشانیاں اور آیتیں موجود ہیں کہ جن کی سطح فکر کم ہے، اور اس میں ان لوگوں کے لیے بھی آیات ہیں. لہذا بعض آیات کے لیے صحابہ کرام فرماتے تھے، خود مولا کائنات کے بعض آیات کے لیے، معاف کیجئے گا، بعض آیات کے لیے مولا کائنات کا، خود مولا کائنات کا فرمان ہے، خود نبی مکرم کا بھی ایک آیت کے بارے میں فرمان ہے کہ اس آیت نے میری کمر توڑ دی. اس آیت سے بڑی قرآن میں آیت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ساری آیات ایک جیسی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے سارا پیغام ایک جیسا نہیں ہے. ہر سطح کے لیے قرآن میں آیات کو اللہ نے نازل کیا ہے. قرآن تو سب کے لیے ہے نا، جو بھی قرآن اٹھا کر دیکھے وہ خالی ہاتھ نہ جانے پائے، کچھ نہ کچھ اسے نصیب ہوتا رہے، وہ اللہ کے کلام سے استفادہ کرتا رہے. بعض آیات تو عزیزان گرامی قرآن مجید میں واقعی ایسی ہیں کہ جنہیں فریم کروا کے، جنہیں خوشخطی سے لکھوا کے اپنے ڈرائنگ روموں میں، اپنے گھروں میں، اپنے آتے جاتے رستوں میں، گھر کے رستوں میں، دیواروں پہ لگانے کی ضرورت ہے تاکہ ان کو دیکھ کر ہمارے اوپر اثر ہو، ہمارے مزاجوں میں تبدیلی آئے، ہمارے رویوں میں تبدیلی آئے، ہمارے میں تبدیلی. اور یہی پیغام ان مجالس کا بھی ہے. کربلا عقیدہ توحید کے ثبوت کا نام نہیں ہے، اثبات کا نام ہے. حسین مولا نے، میں مصائب کا بیان نہیں ہے ابھی، کربلا اس بات سورہ توحید اور اس بات عقیدہ توحید کی جگہ کو کہتا ہے. میں قول سے فلاں نے تقریر کر کے کی طرف ہماری رہ، اللہ احد ہے. کے 4 جلوے ہیں، یا جمال ہے، یا جلال ہے، یا حال ہے، یا کمال ہے. یہ عرفا کی بتائی ہوئی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے حمالی کر رہا ہوں، نقالی کر رہا ہوں، پڑھ کر سن کر یہاں منتقل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کوشش کی ہے ایک شرح لجمالہ، جمال پروردگار کی اگر شرح کی جائے گی تو وہ اس کے جلال کی شرح ہے. اس کا حال بتائیے، اپنے رب کا نسب سے ہم نے
सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजीज मारिफत का एक बाब। अब ये जो जमाल, इन्हें कौन, जो मैंने, कौन समझेगा इन्हें? कौन हक मारिफत? क्या अल्लाह की मारिफत का हक मैं, आप, हम में से कोई अदा कर सकता है? बहुत दूर की बात कर रहा हूं मैं, जरा अपनी बात तो करूं। दीवार को कह रहा हूं ताकि दरवाजा भी सुन ले। मैं अपने आप को कहां जानता हूं? सबसे ज्यादा मजहूल अगर कोई मखलूक है तो खुद इंसान है। यह आसमानों को जानता है, जमीनों को जानता है, सितारों को खूब जानता है, सूरज पे खूब तबसरा करता है, मगर अपने आप को नहीं जानता। सबसे ज्यादा जो मजहूल वजूद है वो इंसान का वजूद है ये 6 फीट का, मगर अल्लाह ने पूरी कायनात के बराबर बनाया है इसे। लिहाजा सूरह फुस्सिलत में इरशाद फरमाया, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम। हमने अपनी निशानियां पूरी कायनात में रखी हैं और तुझ में रखी हैं। ये बच्चा पूछता है, ये बच्चा सोचता है कि अल्लाह ने मुझे फला माँ बाप के घर में, मेरे माँ बाप के घर में पैदा क्यों किया है, फला दोस्त के माँ बाप के घर में पैदा क्यों नहीं किया? कितना अच्छा है मेरा दोस्त, कितनी अच्छी जिंदगी उनकी गुजर रही है, अल्लाह ने मुझे यहां क्यों पैदा किया है? ये जो अल्लाह की खालिकियत पर और उसकी सनअत के ऊपर और उसके इंतखाब के ऊपर एतराज करने वाले जवान बच्चे हैं, मैं उनसे मुखातिब हूं। तुम्हें तो अल्लाह का इस पर शुक्र अदा करना चाहिए कि जैसे उसका इरादा आसमानों के लिए है, जैसे उसने इरादा किया है जमीनों को बनाने के लिए, ऐसे इरादा तुम्हें 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 हम में से फर्द फर्द को बनाने का उसने इरादा किया है। ये उसका कमाल, उसका हम पे करम नहीं है कि उसने हमारे लिए इरादा किया है, हमें अपना इरादा बनाया है। अल्लाह अकबर। हम उसकी मारिफत को कैसे जाने, उसको कैसे पहचाने, उसके बारे में क्या, हम तो अपने आप को नहीं जानते। क्या रास्ता है, चले मैं अपनी बात को यूं कहूं कि क्या रास्ता है उसकी मारिफत का? कहां से जाएं तो पहुंचेंगे वहां? क्या रूट है अल्लाह की मारिफत का? कौन सा रास्ता है वहां पहुंचने के लिए? ओहो, कमाल तो ये है। तुम्हें मक्के जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, हज वाजिब हो गया है तो जाओ। तुम मदीने में जाके अल्लाह को नहीं ढूंढो। हाँ, ज़ियारत मुस्तफ़ा के लिए जाना एक मुसलमान होने की निशानी है। करबला जरूर जाओ, मगर अल्लाह को ढूंढने के लिए सहराओं में जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह को ढूंढने के लिए दर्रों में, पहाड़ों में, बयाबानों में चिल्ले काटने की जरूरत नहीं है। अपने ऊपर गौर कर लो, तुम्हें अल्लाह नजर आ जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा, मेरे मौला अली फरमा रहे हैं, मन अरफा नफ्सा फकत अरफा रब्बा। जिसने खुद को पहचान लिया उसने रब को पहचान लिया। कहां जाए भाई अल्लाह को ढूंढने के लिए? जितना मुश्किल है पहचानना, इतना ही अली ने आसान बना दिया। अच्छा, कौन आसान बना सकता है? जिसने उस मंजिल से खुद को गुजार लिया, उसने समझ लिया हो कि मारिफत इलाही का जरिया क्या है। तो मारिफत इलाही का जरिया खुद अपने ऊपर गौर करना है। मैं एक जगह से गुजर रहा था कि अचानक मेरा सर चौखट में जाके लगा। मैंने अपने आप को बचाया, एक ज़र्फ को हाथ लगाया, वो गर्म था तो उसकी तपिश, उसका असर जलने की सूरत में मेरे हाथ पर आया। मैंने हाथ खींच लिया जी। गुजर रहा था, गड्ढा था, पैर उसमें गया, मैं गिरने लगा, संभल गया जी। ये कौन संभाल रहा है? ये कौन कह रहा है गर्दन झुकाओ? ये कौन कह रहा है कि यहां पर मिसाल के तौर पर जलने की जगह? ये को हुक्म कौन दे रहा है? और ये हवा से खमसा किस एक हाकिम के हुक्म पर चल रहे हैं?
میرے معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو اپنے بدن کے نظام پر غور کر لو. کوئی غیب میں بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں سمجھاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. لہذا ماشاءاللہ یہ انسان کا وجود دیکھیے. میں اپنی مشاہدات کو حواس خمسہ کے ذریعے سے اپنے ذہن میں بٹھاتا ہوں. مشاہدہ وہ ہاتھ کا ہو, وہ زبان کا ہو, وہ آنکھوں کا ہو, وہ میں کا ہو, ان کے ذریعے سے میں اپنے ذہن میں بٹھاتا ہوں. یہ جو ذخیرہ علم میرے ہاں ہے, یہ ایک مرکز پہ جانے کے بعد پھر وہاں سے فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ اس ذخیرہ علم میں کون سی چیز کو کہاں لگا دو. وہ جو ایک انبار ہے نا معلومات کا, اس انبار کو کہاں کس چیز کو رکھنا ہے, یہ کہیں مرکز سے آواز آتی ہے. ریاضی کے طالب علم توجہ کریں. ریاضی کے اندر شکلوں میں سے ایک شکل ہے دائرہ, مربع, مثلث, دائرہ. دائرہ بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ مرکز نہ ہو, اور وہ جو مرکز ہوتا ہے وہ قابل رؤیت نہیں ہوتا اور قابل تقسیم بھی نہیں ہوتا. اگر دائرے کے مرکز کو قابل تقسیم کر دیا جائے تو ایک طرف سے اس کا فاصلہ کم اور ایک طرف سے زیادہ ہو جائے گا, اور اگر اسے قابل رؤیت بنا لیا جائے تو قابل تقسیم خود بخود ہو جائے گا. لہذا مرکز کا ہونا دائرے کے ہونے کے لیے دلیل ہے کہ کوئی ہے جس کی وجہ سے یہ دائرہ بنا ہے. اب یہ پوری کائنات کے لیے کسی مرکز کو ماننا پڑے گا جو قابل رؤیت بھی نہیں ہے, قابل تقسیم بھی نہیں ہے, تب جا کے یہ شکل کائنات بنتی ہے. میں نے ایک جملہ کہا کہ اگر ہمیں کیا رستہ کیا لینا ہے, کس رستے سے جائیں گے. ایک قاعدہ ہے, کل صفت تقتضی مظہرا, ہر صفت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا مظہر ہونا چاہیے. یہ قاعدہ ہے عربی زبان کا, محاورہ ہے احادیث کی روشنی میں. کل صفت تقتضی مظہرا, ہر صفت کا تقاضا ہے کہ اس کا مظہر ہو. وجود پروردگار, اللہ اکبر. میں اپنے اوپر غور کروں تو مجھے اللہ سمجھ میں آ جائے, اور اگر میں کہوں علی کو دیکھ کے اللہ سمجھو تو اس میں شرک کیا ہوا. میں اگر کہوں مصطفیٰ سرکار کو دیکھ کر اللہ سمجھو تو اس میں شرک کیا ہوا. اب دو حدیثیں میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ کی توجہ جیسے اب تک ایسے ہی رہے گی. ایک حدیث میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں, مولا نبی فرماتے ہیں, ما عرف اللہ الا انا و علی, اللہ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے سوائے مجھ مصطفیٰ کے اور علی کے. ما عرفنی الا اللہ و علی, مجھ مصطفیٰ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے اور علی کے. ما عرف علی الا اللہ و انا, اور علی کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے اور میرے. اللہ اکبر. دقت چاہوں گا, اس حدیث پر معرفت توحید کے باب میں گفتگو ہے. قل هو اللہ احد کی تفسیر کا بیان ہے, مضمون سے ہٹا ہوا نہیں ہوں. اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور علی کے, مجھے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور علی کے, علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور میرے. اب جو اس ممبر پہ بیٹھ کر مولا کائنات کے فضائل پڑھتے ہوئے لوگ سینہ چوڑا کر کر کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں, وہ ذرا مجھے بتائیں معاذ اللہ وہ اللہ ہیں یا مصطفیٰ ہیں؟ کہاں پہچان سکتے ہو تم علی کو؟
تم نے جو پڑھا ہے سمجھا ہے اس میں بھی خطاؤں کا شکار ہو، اور بہت ساری ایسی باتوں کو بیان کر دیا جاتا ہے کہ جن باتوں کو محسوس کیا جا سکتا ہے کہ وہ خود بھی نہیں سمجھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ منبر غلو پھیلانے کی جگہ نہیں ہے، یہ منبر شرک پھیلانے کی جگہ نہیں ہے۔ جو دعویٰ کرے کہ میں اللہ کو پہچان چکا ہوں وہ خود بخود دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ یا نبی ہے یا علی ہے۔ جو دعویٰ کرے کہ میں مصطفیٰ کو پہچان گیا ہوں وہ دعویٰ کر رہا ہے معاذ اللہ کہ وہ اللہ ہے یا علی ہے۔ نہیں، ہم دعویٰ ہی نہیں کر سکتے۔ مظہر صفات پروردگار کے ذریعے سے ہم انہیں سمجھیں گے۔ بہت طویل گفتگو بھی مفصل بھی ہو سکتی ہے، مثال دے رہا ہوں۔ ایک شخص ایک چور مولا علی کی خدمت میں لایا گیا، ثابت ہو گیا یہ چور ہے، حضرت نے فرمایا اس کی انگلیاں کاٹ دو۔ کٹی ہوئی انگلیاں ہاتھ میں لے کر کوفے کے چوراہے پہ کھڑا ہو گیا، لوگوں آؤ میں بتاتا ہوں یہ انگلیاں کس نے کاٹی ہیں۔ مجمع جمع ہونے لگا، یہ سوچ کر کہ ابھی علی کے خلاف بولے گا، اور جب مجمع لگ گیا تو اس نے اسی چوراہے کو منبر فضائل علی بنا دیا، اور مولا کائنات کے وہ فضائل پڑھے۔ تمہیں پتہ ہے یہ انگلیاں کس نے کاٹی ہیں؟ یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں کہ بستر نبی پہ نس ہوتا تو نبی کی جان بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ اور خیبر اور خندق اور مولا کے فضائل اور مناقب کا بیان کہ مجمع میں سے ایک شخص کی آواز آئی، علی تمہاری انگلیاں کاٹ رہے ہیں اور تم علی کے فضائل پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگا فضائل تو اسی کے پڑھے جائیں گے جو عدل الہی کو نافذ کرتا ہو۔ یہ خبر پہنچی میرے مولا تک، حضرت نے فرمایا بلا لو اسے۔ جب اسے بلایا گیا حضرت نے اس کی کٹی ہوئی انگلیوں کو اس کے ہاتھ سے جوڑا، ارادہ فرمایا، ہاتھ اس کا، انگلیاں اس کی جڑ گئیں۔ جی، انگلیاں اس کی جڑ گئیں۔ تو وہاں موجود احباب میں سے ایک نے آواز دے کر کہا، یا علی وہ انگلیوں کا کاٹنا کیا تھا، یہ جوڑنا کیا ہے؟ ہر صفت کے لیے ایک مظہر چاہیے، میں دلیل دینے جا رہا ہوں اور بات کو یہاں مکمل کر دوں گا۔ یا علی وہ انگلیوں کا کاٹنا کیا تھا، یہ انگلیوں کا جوڑنا کیا ہے؟ فرمایا وہ عدل الہی کا ظہور تھا، یہ کرم ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اللہ وہ نبی، اللہ کیا ہے وہ نبی بتائیں گے، اللہ کیا ہے وہ، اور بس توحید پر دلائل، توحید کی بات کر رہا ہوں، وجود الہی کی بات نہیں۔ وجود الہی پر وہ بات ہی نہیں کر رہے۔ وہ کہتے ہیں تم اللہ کو تو مانتے ہو، ایک اللہ کو ہمارے کہنے پہ مانو، اس کی صفات کے بارے میں ہم تمہیں بتائیں گے۔ لہٰذا میری گزارش ہوگی اپنے نوجوانوں سے خاص طور پر کہ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ کسی استاد سے جا خود سے مطالعہ کریں گے تو الجھ جائیں گے۔ بے استادے تو ویسے ہی معاشرے میں بڑھتے ہیں، معاشرہ خراب، دین یا فلسفی ہونا ضروری ہے یا فلسفی استاد سے سمجھنا ضروری ہے۔ بات انشاءاللہ کل کے دنوں میں، آئندہ کے دنوں میں، کل اور آئندہ کے دنوں میں بڑھے گی۔ چلیے اپنے ذہن کربلا لے چلیے۔ ایام اولا کے ہیں، حسین مولا کی قربانی کے ایام ہیں۔ بیت المعمور کے ایک کونے اللہ ہے ولا الہ الا اللہ۔ یہ ولا الہ الا اللہ کا جو ذکر ہے وہ امام حسن کا ذکر ہے۔ امام حسن جو زبان پہ تسبیح اس عالم ملکوت میں پڑھ رہے ہیں، جی وہ ولا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ سبت اکبر ہیں نبی مکرم کے، بڑے بیٹے ہیں۔ جتنے بھی اولاد سنتیں ہیں نا،
اولاد سے متعلق جتنی بھی نبی کی سنتیں ہیں وہ سب نبی مکرم نے اپنی بڑی اولاد کے لیے انجام دیا. 7ویں دن نام نے کیا ہے. تو سر الشہادتین میں یہی تو لکھا ہے کہ ہر باکمال کے لیے لازم ہے کہ اس کی موت کمال کی موت ہو جسے شہادت کہا جاتا ہے. سرکار شہید نہیں ہوئے تو حسن اور حسین کی شہادتیں ہی نبی کی شہادتیں. ایک اہل سنت عالم دین بر صغیر کا سب سے بڑا نام حدیث کی دنیا میں اور علمی دنیا میں اہل سنت کا بہت بڑا نام، شاید سب سے بڑا نام، سب انہی سے لیتے ہیں روایت کی اجازت. سر الشہادتین، 2 شہادتوں کا راز. اور شہادت کی 2 ہی قسمیں ہیں، شہادت کے 2 ہی طریقے ہیں. یا کسی کو شہید کیا جاتا ہے زہر کے ذریعے، یا کسی کو شہید کیا جاتا ہے تلوار کے ذریعے. اب اگر نبی کے دونوں نواسے زہر سے مار دیے گئے ہوتے تو ایک قسم شہادت حاصل نہ ہوتی، اور دونوں کو اگر تلوار سے مار دیا گیا ہوتا تو نبی کی ایک قسم شہادت کا عنوان نہ ہوتا. ایک کو زہر سے مارا گیا اور ایک کو تلوار سے مارا گیا. وقت نہیں ہے اور فضائل کا باب میں نے بند کر دیا، ورنہ علامہ اقبال نے امام حسن کی شہادت پر جو کلام کہا ہے، ہاں یکے شمع شبستان حرم، امام حسن کے لیے فرماتے ہیں حافظ جمیعت خیر الامم دانشیند آتش پیکارو کی پشت پازد برسرے تاج و نگی. جی وہ حسن مجتبیٰ جنہیں زہر دے کے مار دیا. جب میرے مولا کو زہر کا اثر ہونے لگا نا اور قے کے ذریعے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے آنے لگے تو امام حسن قریب بیٹھے ہوئے تھے، امام حسین مولا حسن کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. جب امام حسن کو قے سے جگر کٹ کر باہر آ رہا تھا اور امام حسین وہ تشت ہاتھ میں لیے ہوئے تھے تو اسی اثنا میں کسی نے بتایا کہ زینب آ رہی ہے. تو امام حسن نے فرمایا بھائی حسین یہ تشت یہاں سے ہٹا دو، میری زینب سے برداشت نہیں ہوگا، میری بہن سے برداشت نہیں ہوگا. سنیں گے عزادارو. تو امام حسین نے فرمایا بھائی اللہ نے اس بہن کو بڑا حوصلہ دیا ہے. امام حسین کا تو ایک ہی جملہ ہے، لیکن میں اگر رونے والوں سے کہوں کہ اللہ نے جناب زینب کو بڑا حوصلہ دیا، کیسے؟ نبی کا جنازہ دیکھا، نانا کی میت دیکھی، اپنی ماں کا جنازہ دیکھا، جی اپنے بابا کی میت دیکھی، سر پہ لگی ہوئی تلوار دیکھی، سر کا زخم دیکھا، بھائی حسن کا جنازہ دیکھا. اور یہ واحد جنازہ ہے پنجتن میں جو گھر سے نکلا دفنانے کے لیے، مگر کچھ دیر کے بعد دوبارہ واپس آیا، اس لیے کہ تیر مار دیے گئے جنازے پر. اور عزادارو اس بہن کا تو بڑا حوصلہ ہے، یہ 70 قدم کے فاصلے سے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جسے رونا آ رہا ہے اپنی آواز آزاد کریں گے، اپنے بھائی حسین کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھیں گے، بار بار پکاریں گی کوئی ہے جو نبی زادے کو بچائے. عرب دنیا کا دستور یہ تھا کہ اگر عرب کی عورت باہر گھر سے نکل کر آئے اور سر پر دونوں ہاتھ رکھ کے کھڑی ہو جائے تو گزرتے ہوئے لوگ سمجھتے تھے کہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، یہ کوئی مطالبہ کر رہی ہے، اسے کوئی حاجت ہے، یہ کوئی مدد چاہتی ہے. سنیں گے عزادارو، کبھی دائیں جا کے سر پہ ہاتھ رکھتی تھی، کبھی بائیں جا کے سر پہ ہاتھ رکھتی تھی، تاکہ پورا عرب دیکھ لے کہ مجھے اپنے بھائی کی زندگی چاہیے، کوئی ہے جو نبی زادے کو بچائے. یہ بھی حکمت تھی، اگر یہ نہ کرتی تو کہتے ہم سے کم مدد مانگی تھی. کہ ایک مرتبہ کوئی نہ تھا جو زینب کبریٰ کی آواز سنتا، تو پھر دشمن کو بھی مخاطب کر کے کہا دیکھ رہے ہو میرا بھائی مارا جا رہا ہے، شاید کہ ضمیر بیدار ہو جائے، شاید کہ انسان بیدار ہو جائے، اس کے اندر کا انسان بیدار ہو جائے.
یہ زینب میری بیوی اس وقت میں بھی لوگوں کو ہدایت عطا کر رہی ہیں. امام حسن جب شہادت قریب آئی نا تو جناب ام فروہ کو بلایا. 2 سال کے ہیں حضرت قاسم. اجرکم اللہ. جو رونے آئے ہیں آج 7 محرم کو ہمارے بر صغیر کے اور حتیٰ عراق اور ایران میں بھی 7 محرم کو حضرت قاسم کی شہادت کا بیان ہے. شہادتیں تو ساری عاشور کے دن ہوئی ہیں مگر ان پورے 10 دنوں میں ہم نے بیان شہادت کو تقسیم کیا ہوا ہے. کل مولا عباس کا ذکر ہوگا, آج حضرت قاسم کا ذکر ہے. وجود معمولی نہیں ہے, شخصیت بہت بڑی شخصیت ہے. 2 سال کا سن ہے جناب قاسم کا. حضرت ام فروہ زوجہ اپنی زوجہ محترمہ کو بلا کر ایک تحریر ان کے ہاتھ میں دی. اے ام فروہ, اسے قاسم کے بازو پر باندھ دینا اور جب بہت مشکل وقت آئے تو اسے کھول کر دیکھ لینا. بی بی فرماتی ہیں کہ حسین نے کبھی ہمیں کسی مشکل میں جانے نہیں دیا, کوئی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. اتنا اپنی بچوں کا خیال رکھا حسین نے. جناب ام فروہ کو, جناب قاسم کو, امام حسن کی بیوہ کو, امام حسن کے بچوں کو امام حسین نے احساس ہی نہیں ہونے دیا. میرے بھائی کے بچے ہیں, میری بھابھی ہے. لیکن کربلا کے میدان میں جب تیسری مرتبہ جناب قاسم کو امام حسین نے لوٹایا نا, قاسم جاؤ تم اپنی بیوہ ماں کا سہارا ہو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں, رونے رلانے والوں میں قرار دے. جب تیسری مرتبہ جناب قاسم واپس آئے ہیں تو جناب ام فروہ کو ذہن میں آیا اس سے زیادہ مشکل وقت میں نے نہیں دیکھا. تو بازو سے تعویذ کھولا, اسے کھولا تو دیکھا یہ خط ہے حسین ابن علی کے نام. اللہ اکبر, کیا انتظام ہے کربلا کا, کیا انتظام ہے, اس گھرانے نے کیا انتظام کیا ہوا ہے. اس خط میں امام حسین کو مخاطب کیا ہوا ہے. جناب ام فروہ کہتی ہیں مجھے اتنا اطمینان ہوا کہ اب میری مشکل آسان ہو جائے گی. یہ شب عاشور جناب ام فروہ جناب قاسم سے یہ کہہ رہی تھیں, قاسم کل قربانی میں تاخیر نہ کرنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اکبر مار دیے جائیں, اون و محمد مار دیے جائیں, عباس مار دیے جائیں اور تم زندہ رہ جاؤ. اے میرے لال, اگر تم نے قربانی میں تاخیر کی تو کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ غیر خاندان کی ماں تھی, تربیت پر فرق آ گیا. یا اگر بنی ہاشم میں سے ہوتی, سیدانی ہوتی, تو میرے لال خبردار کوتاہی نہ کرنا. لیکن جب اس خط کو دیکھا تو فرمایا جاؤ قاسم یہ خط اپنے چچا کو دے دو. حضرت قاسم آئے ہیں, اپنے چچا امام حسین کو وہ خط دیا جس میں امام حسن نے بھائی حسین کو لکھا تھا, بھائی حسین کربلا میں میں نہیں ہوں. جو اللہ اکبر, بھائی حسین میں کربلا میں نہیں ہوں, میری جانب سے میرے قاسم کو قبول کر لو اور اسے جانے کی اجازت دے دو. امام نے اپنے بھائی کی تحریر کو آنکھوں سے لگایا, بوسہ دیا, اور روایت کہتی ہے واحد مجاہد ہیں حضرت قاسم جنہیں لپٹا کر امام حسین بہت دیر روئے, اور اتنا روئے ہیں کہ چچا بھتیجے دونوں زمین پر گر گئے. تب جناب زینب نے آگے بڑھ کر دونوں کو حوصلہ دیا اور عباس قاسم کو تیار کرو, مجھے اسے میدان کربلا روانہ کرنا ہے. عزادارو, جناب قاسم کا قد بہت دراز نہیں تھا. جب گھوڑے پر بٹھایا تو پیر رکابوں میں نہیں آ رہے تھے, تو رکابوں کو کاٹ کر رکابیں چھوٹی کی گئی تاکہ پیر رکابوں میں آ جائیں. حضرت قاسم کے سر پہ خود بیٹھ نہیں رہا تھا, حضرت قاسم کے سر پہ خود نہیں رکھا گیا, بلکہ حضرت قاسم کے سر پہ امامہ باندھا گیا. اور یہ واحد مجاہد ہے جسے حسین عجیب انداز سے سجا رہے ہیں. اگر آپ رونے کے لیے ایک منزل اور لے لیں, اس شہید کے ساتھ ایک ماں کی شادی کی آرزویں بھی ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے حسین دولہا بنا رہے ہو. کتنی آرزویں ہوتی ہیں ایک ماں کی کہ میرا جوان بچہ
اللہ. آیت اللہ فاطمیہ ایک بزرگ عارف عالم دین ہیں، انہوں نے کرتے ہوئے کہا کہ امام حسین نے جناب قاسم کے ظاہر تھا، حضرت قاسم کا چہرہ مبارک ظاہر تھی، دشمن بچہ دیکھ کر حملہ نہ کرے. اس کے ہوتا ہے، اس کے بازوؤں کا زور تو بتائے گا کہ کس عباس کا شاگرد ہے، مگر چہرہ دیکھ کر سب حملہ نہ کر دیں، لہذا چہرے پہ نقاب لگا دی. اور دوسرا سبب یہ تھا کہ چاہتے تھے کہ اس کے چہرے پہ کوئی زخم لگے. آپ کی آوازیں بلند ہیں کہ جو کٹے ہوئے شہیدوں کے کھایا گیا تھا نا، لگا تو ایک قیافہ شناس چہروں کو دیکھ کر جو بات کرتے ہیں نا، بھویں ایسی ہیں، پیشانی ایسی ہے، ناک کی نوک ایسی ہے، لب ایسے ہے، اور پھر قیافہ شناس شخصیت بتاتے ہیں کہ اس کے چہرے کی چہرہ بتا رہا ہے اس کی شخصیت کیسی ہے. ایک قیافہ شناس سروں کو دیکھ دیکھ کر احوال بیان کر رہا تھا. اس نے حضرت علی اکبر کے چہرے کو دیکھ کر حضرت علی اکبر کے احوال بیان کیے. امام حسین کے چہرے کو دیکھ کر کہا ان لوگوں میں اس سے بڑا وجود کوئی نہیں ہے. کسی نے کہا ایک سر گھوڑے کی، عباس کے ساتھ یہ چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ گھٹ گھٹ کے مرا ہے، اس کی جو آرزویں تھی وہ پوری نہیں ہوئیں. قاسم کا چہرہ دیکھ کر اس کو آواز دیکھ ٹکڑا ہے. مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں، مائیں بھی بیٹھی ہیں. جملہ کہوں گا عزادارو، جو قاسم دشمن ہو کیسے میری مدد کیجئے، یہ واحد مجاہد ہے جس کی گھوڑے پر روانہ ہوا ہے، اور گھوڑے پر بیٹھ کر یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے تم نے میرے بھتیجے کو تم نے میرے جہاں جناب قاسم گرے ہیں. اشقیاء میں آوازیں بلند ہونے لگی، بچوں نہ گئے، وہاں گئے، وہاں کے گھوڑے یہاں آئے، لگی چچک، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. حسین نے ابا بچھا دی، بچے کے بدن کے ٹکڑے. اے ام فروا بھابی آئیے، تمہارے بچے کا لاشا. ماتم حسین. ابن حسن قاسم، ابن حسن قاسم، قاسم غنچہ دل قاسم، ایسی می بدن قاسم، ابن حسن قاسم، ابن حسن قاسم. شیر کی تمنا تھی، شیر کی تمنا تھی، ماں نے نہ یہ چاہتا، ماں نے نہ یہ چاہتا. گل رنگ لہو سے ہو، گل رنگ لہو سے ہو، یہ جانے چمن قاسم، اے ابن حسن قاسم، اے ابن حسن قاسم. اس ابن حسن قاسم اس دور ضعیفی کو، اس دور ضعیفی کو ماں کیسے گزارے گی، اس دور گزارے گی. یہ بار جدائی ہے، یہ بار جدائی ہے،
یا ٹوٹا ہے کوہ علا میں ابن حسن ابن حسن پامال ستم ہو کر پامال ستم ہو کر اسلام کیا زندہ اسلام کیا زندہ ہر گھر ہے عزا خانہ ہر گھر ہے عزا خانہ ہر گھر میں تیرا ماتم میں ابن حسن ابن حسن شب کو تو بنے دولہا شب کو تو بنے دولہا اور صبح ہو گئے رن میں اور صبح ہو گئے رن میں پیاسے ہی گئے کوثر پیاسے ہی گئے کوثر اے تشنا دہن قاسم اے ابن حسن قاسم اے ابن حسن قاسم ابن قاسم میں ابن حسن قاسم میں ابن حسن قاسم اے مان رو کے کہا مان رو کے کہا آئے قاسم الوداع الوداع میرے قاسم مان رو کر کہا آئے قاسم الوداع الوداع میرے قاسم رن میں پامال لاشا ہوا ہے ماں کا دل پارا پارا ہوا ہے ماں کا دل پارا پارا ہوا ہے الوداع الوداع اے قاسم ماں نے رو کر کہا اے قاسم الوداع الوداع اے قاسم تم حسن کے جانی تھے بیٹا اجڑی ماں کی نشانی تھے بیٹا تم حسن کے جانی تھے بیٹا اجڑی ماں کی نشانی تھے بیٹا اجڑی ماں کی نشانی تھے بیٹا الوداع الوداع اے قاسم ماں نے رو کر کہا اے قاسم الوداع الوداع اے قاسم کیسے تجھ بن جیے تیری مادر ہائے مر جائے گی تیری مادر کہ تجھ بن جیے تیری مادر ہائے مر جائے گی تیری مادر ہائے مر جائے گی تیری مادر الوداع الوداع اے قاسم ماں نے رو کر کہا اے قاسم الوداع الوداع اے قاسم ماں نے رو کر کہا اے قاسم الوداع الوداع اے قاسم یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین محمد وآل محمد صلوات بر دشمنان اہل بیت پہ لعنت پاک زہرا کے قاتلوں پہ لعنت أعظم الله أجورنا أجوركم
بمصائب الجد الحسين عليه السلام. أجركم على الله يا إمام الزمان. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا حسن المجتبى سيد الشباب الأهل الجنة. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم يا جميع شهداء كربلاء، خصوصا أبا الفضل العباس، وعلى عليين الشهيدين، علي الأكبر وعلي الأصغر وقاسم بن الحسن ومسلم بن العقيل وحاني بن أروح وحبيب بن المظاهر والحر الشهيد الرياحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا أسير الأعداء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم، يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا. السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك. السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته. سرکار آپ لوگوں سے مومنین سے درخواست ہے کہ مولانا سے مصافحہ نہ کریں، عزا خانے سے باہر جاتے ہوئے آپس میں فاصلہ رکھیں